بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے دانت بج رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا، وقت گزرتا گیا۔ میں برف کے مجسمے کی مانند سخت اور گونگی بنی اپنی جگہ بیٹھی رہی، یہاں تک کہ سردیوں کے ابتدائی دن کی سرد سرمئی روشنی کھڑکیوں سے جھانکنے لگی، دل و دماغ پر سکتہ طاری کرتی، خوف کی دنیا میں ہلچل مچاتی انوکھی داستان حیرت۔ میں ہوں آصفہ۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، شکریہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی کہانی۔ اس وقت میری عمر 19 برس تھی جب یہ واقعہ پیش آیا جس نے میری پوری زندگی پر اپنا اثر ڈالا۔ اس وقت سے لے کر اب تک کتنا ہی وقت گزر چکا ہے۔ اب آئینے میں دیکھوں تو مجھے اپنے بجائے ایک بوڑھی عورت نظر آتی ہے جس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا ہے، ہونٹ سیاہی مائل ہو چکے ہیں، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے ہیں اور چہرہ جھریوں سے بھر چکا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں گزرے وقت پہ نوحہ گناہ ہوں۔ یہ سب جو میرے ساتھ ہوا یہ وقت کا اثر نہیں ہے، یہ گزرتی عمر کا سایہ بھی نہیں ہے جس نے مجھے ایک بوسیدہ ملبے میں بدل دیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں خوشی اور صبر کے ساتھ اس کو برداشت کر لیتی، لیکن یہ زوال قدرتی نہیں جس نے مجھ سے پھولوں والی جوانی، امیدوں اور خوشیوں کو چھین لیا اور مجھے بڑھاپے کے سپرد کر دیا۔ میں صبر کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن میری سلیب بھاری ہو گئی ہے اور میرا دل خالی اور تھکا ہوا ہے۔ میں اس موت کی آرزو کرتی ہوں جو مرنے کی دعا کرنے والوں کے لیے اتنی ہی دیر سے آتی ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ سب کچھ بالکل ویسے ہی بیان کروں جیسے یہ پیش آیا جس نے میری زندگی کو نقصان پہنچایا۔ اگرچہ یہ بہت سال پہلے ہوا تھا، اسی لیے ممکن ہے کہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاؤں، لیکن یہ سب اتنا خوفناک تھا کہ وہ میرے دماغ پر بہت واضح اور دہکتی ہوئی مہر کی طرح ثبت ہو چکا ہے۔ میں نے ان واقعات کو اپنی پیشانی کی جھریوں میں اپنے بالوں کی مردود سفیدی میں لکھا ہوا دیکھا۔ یہ بال جو کبھی چمکدار سیاہ تھے، ان میں بتدریج سیاہ سے سرمئی اور سرمئی سے سفیدی تک جیسی کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسا کہ میرے باقی ہم عمروں کے ساتھ ہوا۔ مجھے بہت اچھی طرح سے سب کچھ یاد ہے، لیکن جیسے ہی میں اپنا قلم اٹھاتی ہوں میرا ہاتھ کانپ جاتا ہے، میرا سر چکراتا ہے، بے ہوشی اور وحشت ایک بار پھر سے مجھ پر غالب آ جاتی ہے اور خوف چھا جاتا ہے۔ میرے والد بہت بڑے زمیندار تھے، لیکن اس ساری دولت کا وارث کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ان کی کل اولاد ہم 3 بہنیں تھیں، میں ان میں سب سے چھوٹی تھی۔ میرے والد کے پاس مال و دولت کے علاوہ وسیع زمین بھی تھی، لیکن میں نے ان چیزوں میں کبھی کشش محسوس نہیں کی۔ ہمارا گھر ایک پرانی مگر شاندار حویلی تھا۔ یہ حویلی میرے والد کو اپنے آباء و اجداد سے میراث میں ملی تھی۔ میرے والد اپنے گھر میں بار بار تبدیلیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اسی لیے اس کے در و دیوار اور بہت سے کمرے آج بھی ایسے ہی تھے جیسے وہ 3 صدیاں پہلے تھے۔ ہمارا گھر ہمارے کھیتوں کے ساتھ ہی بنا ہوا تھا، ایک طرف کھیت، دوسری طرف ایک جنگل، کچھ دور ایک چھوٹی سی ندی۔ قریب جو گاؤں تھا وہاں کے لوگ بھی زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، بلکہ وہ قدیم نظریات اور روایات کے پیروکار تھے۔ اسی طرح یہ ایک توہم پرست ماحول تھا جس میں ہم بچوں کی پرورش ہوئی اور ہم نے بچپن سے ہی خوف کی بے شمار کہانیاں سنی ہیں۔ کچھ محض افسانے تھے اور کچھ پرانے زمانے کی داستانیں جن میں توہم پرستی کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا تھا۔ ہماری والدہ کا انتقال ہم بہنوں کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ہمارے والد اگرچہ ہمارا بہت خیال رکھتے تھے، مگر ایک مصروف زمیندار ہونے کی وجہ سے مختلف نوعیت کے معاملات میں بہت زیادہ مشغول رہتے تھے۔ اسی لیے ہمارا زیادہ وقت آیاؤں اور ملازموں کی صحبت میں گزرتا تھا۔ جو وقت گزرتا گیا ہم پرانی بھوت پریت اور پریوں کی کہانیوں سے نکل کر عملی معاملات کو سوچنے اور سمجھنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب ریجنالڈ اور میں پہلی بار ملے تھے۔
مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے دل سے پیار کرتا تھا۔ جلد ہی ہماری یہ ملاقاتیں باقاعدہ منگنی میں بدل گئیں۔ میرے اور ریجنالڈ کے والد کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں جانتی ہوں کہ میں اس وقت بہت خوش تھی۔ اب مجھے وہ لمحے ایک خواب سے زیادہ محسوس نہیں ہوتے۔ یہ کرسمس کا دن تھا اور ہمیشہ کی طرح ہمارے گھر میں خاندان کے سارے لوگ اس دن کی خوشی منانے کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے۔ یہ سارے مہمان چند دن یہیں رہنے والے تھے۔ سب کے سونے کے لیے رہائش فراہم کرنے میں بڑی دشواری تھی۔ مہمان زیادہ تھے اور کمرے کم پڑ گئے تھے۔ ہم گھر والوں کو بھی اپنے کمرے مہمانوں کے لیے خالی کرنا پڑے تھے۔ کسی نہ کسی طرح سب کو جگہ مل ہی گئی، مگر پھر اچانک ایک مسئلہ ہو گیا۔ میرے والد کی ایک دور کی رشتہ دار لیڈی اسپلڈ ہرسٹ، جن سے برسوں سے رابطہ منقطع تھا، انہوں نے اپنے آنے کی آخری وقت میں اطلاع کر دی۔ لیڈی اسپلڈ ہرسٹ کی عمر 70 برس سے زیادہ تھی اور وہ آخری بار میری پیدائش پر ہمارے گھر آئی تھیں۔ اس کے بعد میرے والدین سے کسی مسئلے پر تعلقات خراب ہونے کے سبب برسوں ان سے ملاقات نہ ہو سکی، مگر اب اطلاع ملی کہ وہ بھی کرسمس کی پارٹی میں تشریف لا رہی ہیں۔ اس اطلاع نے بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا، کیونکہ اب کوئی بھی کمرہ خالی نہ تھا۔ لیڈی اسپلٹ ہرسٹ کی ناراضگی سے سب کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں پہلے کی طرح پھر ناراض ہو کر واپس نہ چلی جائیں۔ فوراً ہی سوچ بچار شروع ہو گئی کہ ان کو رات گزارنے کے لیے کون سا کمرہ دیا جائے۔ آ جا کر بات میرے کمرے پر ختم ہوئی۔ یہ پیشکش میں نے خود کی تھی۔ میری دونوں بڑی بہنیں اس بات پر پہلے حیران ہوئیں، پھر میرا مذاق اڑانے لگیں۔ منی بولی، ہاں وہ آپ سے ملنے واپس آ رہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ آپ کے لیے اپنے ساتھ سونے کے تحفے لے کر آئے گی۔ میں نے لیڈی اسپلٹ ہرسٹ اور اس کے ممکنہ طائف کے بارے میں بہت کم سوچا تھا۔ مجھے ان سے کچھ لالچ نہ تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں نے یہ قربانی نہ دی تو لوسی یا پھر منی کو کمرہ خالی کرنا پڑے گا۔ بہتر یہی ہے کہ میں ان کی خاطر قربانی دے دوں۔ اپنے کمرے کے بدلے میں مجھے جو کمرہ ملا وہ حویلی کے مغربی کونے میں ایک نیم تاریک سہ رخی کمرہ تھا۔ تصویری گیلری سے گزرنے کے بعد چند پتھریلی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ایک محراب آتی تھی۔ یہاں سے ایک دروازہ باہر باغ کی طرف کھلتا تھا۔ اسی کے ساتھ یہ ایک متروک کمرہ تھا جہاں ٹوٹے پھوٹے فرنیچر، کھلونے اور دوسرا کاٹ کباڑ پڑا رہتا تھا۔ اسے ایک قسم کا اسٹور کہا جا سکتا ہے۔ اس کی دیواروں پر دھندلے سبز پردے تھے جو ایک نئے قالین اور بیڈ کے ساتھ عجیب طرح سے متضاد تھے۔ یہ بیڈ میرے لیے عجلت میں یہاں رکھا گیا تھا۔ فرنیچر آدھا پرانا آدھا نیا تھا اور ڈریسنگ ٹیبل پر سیاہ لکڑی کے فریم میں ایک بہت ہی عجیب و غریب بیضوی آئینہ کھڑا تھا۔ مجھے قالین کا نمونہ، کرسیوں کی تعداد، بستر کی صورتحال یاد ہیں، بلکہ میں نہ صرف اس شام کے لباس کا رنگ یاد کر سکتی ہوں جو میں نے اس دن پہنا تھا، بلکہ فیتے اور ربن کے ہر ٹکڑے، ہر پھول، ہر زیور کی ترتیب بہترین یادداشت کے ساتھ محفوظ ہے۔ اس وقت میں شام کو ہونے والی ڈنر پارٹی کے لیے اپنا لباس منتخب کر ہی رہی تھی جب ایک گاڑی کی گڑ گڑاہٹ نے اعلان کیا کہ لیڈی اسپلڈ ہرسٹ آ گئی ہیں۔ سردیوں کا مختصر دن اختتام کے قریب تھا اور مہمانوں کی ایک بڑی تعداد رات کے کھانے کے بعد لکڑی کی آگ کے شعلوں کے گرد ڈرائنگ روم میں جمع تھی۔ میرے والد وہاں موجود نہ تھے۔ انہیں کچھ ضروری کام تھا جس کے لیے وہ گھر سے باہر تھے، مگر ریچنالڈ وہاں موجود تھا۔ وہ میرے قریب بیٹھ گیا۔ ہماری شادی موسم بہار میں طے تھی۔ جہاں مہمان بیٹھے تھے یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ اس کی چھت محراب دار تھی جو شاہ بلوط کی سیاہ لکڑی سے بنی ہوئی تھی۔ دیواروں پر آئینے اور تصویریں آویزاں تھیں۔ خوبصورت بھاری فرنیچر اور سنگ مرمر سے بنا آتش دان، فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ بے شمار موم بتیاں ہر چیز کو روشن کر رہی تھیں۔ بڑی سی چمنی کے نیچے بنے وسیع آتش دان کے گرد ہم سب لوگ جمع تھے۔ آگ کے لپکتے لال رنگ کے شعلے در و دیوار کو یوں چمکا رہے تھے کہ ہر طرف سایوں اور روشنی کا ایک عجیب کھیل شروع ہو گیا تھا۔ مجھے اب بھی یاد ہے
کہ इस रात रेजिनाल्ड कितना खूबसूरत और वजी लग रहा था। मैं सबसे ज़्यादा खुश थी। हर कोई खुशगवार मूड में था। लेडी स्प्लैटहर्स्ट सुरमई रंग के रेशमी लिबास में एक अजीबो-गरीब हेड ड्रेस पहने आग के सामने चुपचाप बैठी थी। वो अपनी थोड़ी हाथी दांत की छड़ी के दस्ते पर टिकाए नींद बंद आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। वो छोटे कद की बूढ़ी औरत थी। इसके यूं देखने के अंदाज ने मुझे बेचैन कर दिया। वो मेरी हर हरकत को मुतजस्सिस नज़रों से देख रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरी खाला ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाना शुरू कर दी, जो बूढ़ी लेडी स्प्लैटहर्स्ट को बहुत पसंद आई। एक कहानी के बाद दूसरी कहानी शुरू हो गई। हर कोई अपनी अपनी कहानी सुना रहा था, मगर हर कहानी बदरूहों, जिन्नात और जादू टूने के मुतल्लिक थी। ये क्रिसमस था, ऐसी कहानियों का मौसम। ये पुराना कमरा, इसकी धुंधली दीवारें और इन पर टंगी तस्वीरें, ऊंची तारीख छत, इस तरह के अफसानवी माहौल के लिए बिल्कुल मौजू है। हर कहानी के बीच में हल्की हल्की चीखें और सिसकियाँ उभरती रहीं। दिल धड़कते रहे, खौफ से दम रुकता रहा, मगर कहानियाँ जारी रहीं। मैं खुद इन कहानियों पर यकीन नहीं रखती, मगर दिलचस्पी के लिए इनको सुन लेती हूँ। मगर इनको सुनकर दिलो दिमाग पर खौफ की एक लहर का छा जाना फितरी है। थोड़ी देर बाद मुलाजमीन ने चाय और दीगर लवाजमात के साथ मेहमानों की खातिर मदारात शुरू कर दी। थोड़ी देर मौसीकी का दौर चला। हर कोई इसमें अपना हिस्सा डाल रहा था। मैंने भी रेजिनाल्ड के साथ मिलकर एक गीत सुनाया। रेजिनाल्ड की आवाज़ अच्छी थी और इसे मौसीकी पर काफ़ी अबूर हासिल था। मेहमानों ने मेरी गायकी की भी तारीफ़ की थी। मैंने मेहमानों में से किसी को ये कहते सुना कि मैं स्क्वायर की बेटियों में सबसे ज़्यादा ज़हीन होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी हूँ। रेजिनाल्ड ने रुखसत होने के लिए अपने घोड़े पर सवार होने से थोड़ी देर पहले मेरे कान में कुछ नरम और प्यारे अल्फाज कहे, जिससे मुझे खुशी और फ़ख्र महसूस हुआ। पार्टी ख़त्म हो रही थी। मेहमान रफ्ता रफ्ता रुखसत होते चले गए। आखिरकार घर में रहने वालों के सिवा कोई नहीं बचा। तब मेरे वालिद वापस पहुँचे। इनके चेहरे पर परेशानी के असरात थे। आज बहुत अजीब वाक़या हुआ। वो आते ही बताने लगे। अस्तबल के रखवाले ने रेवड़ से 4 बेहतरीन भैंसों के गायब होने की इतला दी थी। ये कीमती भैंसें अस्तबल से कुछ दूर मरी हुई मिली हैं। अजीब बात यह है कि इनकी लाशें बुरी तरह से कुचल दी गई हैं। हम में से अक्सर ने अफसोस या हैरत का इजहार किया और कुछ ने ख्याल जाहिर किया कि शायद ये किसी जंगली जानवर का काम था। ऐसा ही लगता है, मेरे वालिद ने कहा। ये यकीनी तौर पर किसी भेड़िए या जंगली कुत्ते का काम लगता है। और फिर सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ऐसा वाक़या पहले कभी नहीं हुआ। अगर भेड़िया या कुत्ता ये काम करता तो भैंसों के जिस्म पर दांतों के निशानात होते, लेकिन इनका सिर्फ खून चूसा गया है, गोश्त बिल्कुल भी नहीं काटा गया है। सब लोग हैरान थे कि ये कैसा वाक़या हुआ है। खेतों की नरम मिट्टी में एक नंगे इंसानी पाँव का निशान भी मिला है। मेरे वालिद ने दोबारा बताया। वो कहने लगे, एक बहुत ही कीमती नस्ल के 2 भेड़ के बच्चे 3 दिन पहले इसी अंदाज में हलाक हो गए थे। लेडी स्प्लैटहर्स्ट ने सारी बात पूरे सुकून और तवज्जो के साथ सुनी। फिर कहने लगी, याद करो, क्या तुम्हारे पड़ोसियों में तुम्हारा कोई दुश्मन तो नहीं है? मेरे वालिद ने कुछ देर सोचा, फिर कहने लगे, ऐसा तो कोई याद नहीं पड़ता। दर हकीकत वो एक मकबूल आदमी और मेहरबान ज़मींदार थे। एक एक करके मेहमान रुखसत हो गए। लेडी स्प्लैटहर्स्ट को इसके कमरे तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी थी। ये मेरा ही कमरा था जो मैंने इनके लिए खाली किया था, इसीलिए मुझे इस काम में कुछ ज़्यादा खुशगवारी महसूस नहीं हो रही थी, मगर इनकार की गुंजाइश नहीं थी। मैंने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इनको सहारा दिया। लेडी स्प्लैटहर्स्ट ने एक निगाह पूरे कमरे का जायज़ा लिया और फिर कहने लगी, अच्छा कमरा है। मुझे बताया गया है कि यह आपका है। मैंने अस्बात में सर हिला दिया तो वो पूछने लगी, फिर तुम्हें सोने के लिए कहाँ जगह मिली है? मुझे वो वीरान कमरा याद आ गया जहाँ मुझे आज रात बसर करना थी। मज़ीद कोई जवाब देने के बजाय मैंने पूछा, अगर आपको मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो
तो क्या मैं अब जाकर सो सकती हूँ? अगर चाहो तो तुम मेरे साथ इस कमरे में सो सकती हो। बूढ़ी स्प्लिट हरस ने गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए दावत दी। मुझे जिन्नात और चुड़ैलों से इतना डर नहीं लगता था जितना इस वक्त इस बूढ़ी खातून से लग रहा था। इसीलिए मैंने फ़ौरन इसकी पेशकश का शुक्रिया के साथ जवाब दिया और अलविदाई सलाम करते हुए कमरे से बाहर निकल आई। राहदारी में एक कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और इसमें से रोशनी की लकीर बाहर आ रही थी। जैसे ही मैं इसके करीब पहुंची तो वो दरवाज़ा पूरा खुल गया और मेरी बहन लूसी बाहर निकल आई। वो एक सफ़ेद कश्मीरी चादर ओढ़े हुए थी। इसके खुले रेशमी स्याह बाल शानों पर लटक रहे थे। रोज़ा, इसने सरगोशी की, मुन्नी और मैं तुम्हारे इस तन्हा कमरे में सोना अजीब महसूस कर रही हैं। हमारी ख्वाहिश है कि तुम आज रात हमारे साथ ही रुक जाओ। मैं अपने या तुम्हारे लिए सोफ़े पर एक बिस्तर बना सकती हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए इसकी पेशकश को ठुकरा दिया। मैं समझ रही थी कि ये सब लोग मुझे डरपोक समझ रहे हैं और ख्याल करते हैं कि मैं अकेली इस कमरे में रात नहीं गुजार सकूंगी और भूत प्रेत के ख्याल से डर जाऊंगी। इसीलिए सब मेरे ऊपर तरस खा रहे हैं। लिहाजा मैंने लूसी को शब बखैर कहा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे जाकर जब मैंने अंधेरी राहदारी में पीछे मुड़कर देखा तो दरवाज़ा अभी तक खुला हुआ था। रोशनी की पीली पट्टी अब भी राहदारी में पड़ रही थी। लूसी दरवाजे में खड़ी मेरी जानिब देख रही थी। मैंने एक सनसनी महसूस की, हमदर्दी, वापसी की ख्वाहिश, इंसानी मोहब्बत और सोहबत की तड़प। झूठी शर्म सबसे मजबूत थी। मैंने हाथ हिलाकर इसे अलविदा कहा और अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। मैंने अपने कमरे का रुख किया। इसी वक्त मैंने एक भारी आह सुनी। मैंने तेज़ी से मुड़कर पीछे देखा। वहाँ कोई नहीं था, कोई दरवाज़ा खुला नहीं था। करीब ही कहीं मैंने एक आह सुनी। एक लम्हे के लिए तो मैं डर गई, मगर फिर समझ गई कि बाहर बाग में उगे गोलर के दरख्त की शाखों के आपस में टकराने की आवाज़ें हैं। मुझे तस्वीर गैलरी से गुजरना पड़ा। मैं इस राहदारी में शाम ढले के बाद कभी दाखिल नहीं हुई थी। इस वक्त मोमबत्ती की रोशनी में इन तस्वीरों के चेहरे बहुत सख्त लग रहे थे। जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुई तो मुझे किसी चीज़ की आहट सुनाई दी। एक लम्हे के लिए तो मैं घबराई, मगर फिर अपने आप को संभाल लिया। यकीनन ये किसी चूहे की कारस्तानी थी। कमरे में एक अजीब नामालूद महक फैली हुई थी। मैंने अपनी मुलाजमा मरियम को पुकारा। कमरे में खिड़कियों पर सब्ज पर्दे खींचे गए थे। आतिशदां में आग रोशन थी। मोमबत्तियां भी जल रही थीं। बिस्तर साफ सुथरा था। जल्द ही मेरी मुलाजमा कमरे में दाखिल हुई और मुझे लिबास तब्दील करने में मदद देने लगी। मैं अपने बाल संवारने लगी। अमूमन मैं मुलाजमीन से ज़्यादा बातें करने और इनसे बेतकल्लुफ़ होने की आदी नहीं है, लेकिन इस रात इस कमरे में तन्हा रहने के खौफ ने मुझे इसे अपने पास रोकने के लिए मजबूर कर दिया। मैं जानबूझकर इसके साथ गपशप करने लगी। इन बातों के दौरान में इसे अपना काम ख़त्म करने में मामूल से आधा घंटा ज़्यादा लगा। जब सारे काम मुकम्मल हो गए और बातें भी ख़त्म हो गईं तो घड़ी ने आधी रात का ऐलान कर दिया। मरियम ने थोड़ी सी जमाई लेते हुए मुझसे मज़ीद किसी काम के मुतल्लिक पूछा। मैं झिझक सी गई और इसे वापस जाने की इजाज़त दे दी। जब वो चली गई और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया तो मेरा दिल अनजाने खौफ से धड़कने लगा। एक लम्हे के लिए मेरा जी चाहा कि सोने वाले कपड़ों में ही चादर ओढ़कर अपनी बहनों के कमरे में चली जाऊं और वहीं रात बसर कर लूं, लेकिन फिर सोचा कि अब तक वो सो चुकी होंगी। इस वक्त इन्हें बेआराम करना मुनासिब ना होगा। मैंने मोमबत्तियां बुझाईं और बिस्तर पर लेट गई। इसी वक्त मुझे ये ख्याल आया कि दरवाज़ा तो बंद ही नहीं किया। मोमबत्तियां बुझ चुकी थीं, लेकिन आतिशदान में जलती आग की रोशनी मेरी रहनुमाई के लिए काफ़ी थी। मैं दरवाजे तक पहुंची, पट दबाकर बंद किए और चुटखनी लगाने का इरादा किया, मगर जब हाथ लगाया तो मालूम हुआ कि वो तो जंग आलूद हो चुकी थी। मैं पूरी कुव्वत लगाकर भी इसको अपनी जगह से हटा न सकी। नाकाम होकर मैं अपने बिस्तर में वापस आ गई। आतिशदान में जलते कोयले की सुर्ख चमक हर चीज़ को दहका रही थी।
اس وقت میری آنکھ لگنے ہی والی تھی جب باہر کسی الو کے چیخنے کی کرہت اور دہشت ناک آواز ابھری۔ اس ماتم بھری چیخ جس نے میرے دل و دماغ کو خوف میں جکڑ دیا۔ کچھ دیر یہی کیفیت رہی، پھر نیند میری آنکھوں میں اترنے لگی۔ میں کتنی دیر سوتی رہی پتہ ہی نہیں چلا، مگر پھر اچانک کسی غیر محسوس خوف کی لہر نے مجھے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ آگ اب بھی جل رہی تھی، لیکن بہت کم ہو چکی تھی اور کمرہ گہرے سایوں میں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ کمرے میں کوئی شخص یا چیز موجود ہے، حالانکہ اس کم روشنی میں کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ خطرے کا احساس تھا جس نے مجھے نیند سے بیدار کیا تھا۔ میں کان لگا کر سننے لگی، لیکن سوائے کوئلوں کے چٹخنے کی ہلکی آواز کے علاوہ اور کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک آتش دان کے قریب پڑی کوئلے کریدنے والی لوہے کی سلاخ گرنے کی آواز سنائی دی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز اور بے ترتیب ہونے لگی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں کمرے میں اکیلی نہیں ہوں۔ میں بستر پر بے حرکت لیٹی رہی، مگر میرا دل سینے کے اندر یوں پھڑپھڑا رہا تھا جیسے پنجرے کے اندر کوئی جنگلی پرندہ۔ پھر میں نے لوہے کی زنجیر کے کھڑکھڑانے کی ہلکی سی آواز سنی۔ میں نے حوصلہ کر کے تکیے سے تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا۔ مدھم روشنی میں مجھے کھڑکیوں کے پردے ہلتے ہوئے محسوس ہوئے اور اندھیرے میں کسی چیز کی جھلک نظر آئی۔ میں ایک دم چونک اٹھی، چیخنا چاہا لیکن یوں لگا جیسے چیخ میرے گلے میں پھنس کر رہ گئی ہو۔ زنجیر پھر ہلی، اس بار شور زیادہ بلند اور واضح تھا۔ میں نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ بھی واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل میں سینکڑوں وسوسے ایک ساتھ پیدا ہو رہے تھے۔ کیا یہ کوئی ڈاکو تھا؟ کیا یہ ایک مافوق الفطرت مہمان ہو سکتا ہے، یا کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا تھا؟ پھر ایک نیا خیال میرے ذہن میں ابھرا۔ میرے والد کے پاس نیو فاؤنڈ لینڈ نسل کا ایک عمدہ کتا تھا جو کہ میرے والد کو بہت پسند تھا۔ یہ کتا عام طور پر رات کو عقبی صحن میں زنجیروں میں جکڑا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی زنجیر کھل گئی ہو اور وہ میرے کمرے میں گھس آیا ہو، چونکہ دروازے کو چٹکنی نہیں لگی تھی، اسی لیے اس کو میرے کمرے کا راستہ مل گیا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں نے قدرے سکون کی سانس لی۔ یہ ضرور وہی کتا ہے اور میں اپنے آپ کو بیکار پریشان کر رہی ہوں۔ اس کتے کو میرے والد نیپچون کے نام سے پکارتے تھے، اسی لیے میں نے بھی اسے پچکار کر بلانے کا ارادہ کیا، لیکن ایک اندیشے نے مجھے روک دیا اور میں خاموش ہو گئی۔ زنجیر کی آہٹ بستر کے قریب سے قریب تر ہوتی گئی اور اس وقت میں نے دیکھا کہ کھڑکی کے پردوں کے درمیان ایک سایہ سا حرکت کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے پردوں کی سرسراہٹ اور لوہے کی زنجیروں کی کھڑکھڑاہٹ کے علاوہ کوئی آواز نہیں سنی۔ اسی وقت آگ کا بجھتا ہوا شعلہ ایک دفعہ پھر بھڑکا تو یہ دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا کہ کمرے کا دروازہ بند تھا، یعنی یہ سایہ کسی کتے کا نہیں تھا۔ اگر کتا ہوتا تو دروازہ دوبارہ بند نہ ہوتا، یہ کسی انسان کا سایہ تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ سمجھ سکتی، بھڑکتا شعلہ سرد پڑ گیا۔ اب زنجیر کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پھر چیخنے کی کوشش کی، میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ میری زبان نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ میں رو بھی نہیں سکتی تھی، اگر چیختی یا روتی بھی تو مجھے کون سن سکتا تھا؟ میرا کمرہ گھر کے دور دراز کونے میں تھا۔ اگر گھسنے والا ڈاکو ہوتا تو میری چیخو پکار اسے غصہ دلا سکتی تھی۔ میں نے اونچی آواز میں دعا کرنے کی کوشش کی۔ مجھے میرے بچپن کی سنی ہوئی خوفناک کہانیاں یاد آ رہی تھیں۔ میں نے ان شریر روحوں کے بارے میں سنا اور پڑھا تھا جو دنیا میں بھٹکتی پھرتی تھیں، وہ شیاطین جو قبرستانوں میں چھپے ہوئے تھے، ویمپائر بھوت کی ضیافتیں۔ میں کانپ گئی جب میں نے اس طرف دیکھا جہاں سایہ نظر آیا تھا، اب وہاں کچھ نہ تھا۔ میں نے ایک بار پھر زنجیر کی کھڑکھڑاہٹ کو اپنے قریب سنا، اتنا قریب کہ مجھے یوں لگا جیسے اس نے مجھے تقریباً چھو لیا ہوگا۔ میں نے اپنے جسم کو پوری طرح سمیٹ لیا۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کیا ہے، لیکن محسوس ہوا کہ کوئی مہلک چیز قریب ہے۔ میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت محسوس کی، کیونکہ مجھے ایک امید تھی
کہ یہ پریت یا کوئی مخلوق جو بھی تھا، اس نے کمرے میں میری موجودگی کو محسوس نہیں کیا تھا، اور پھر مجھے گزری شام کے تمام واقعات یاد آ گئے۔ لیڈی اسپلٹ ہرسٹ کی باتیں، مجھے اس کا روکنا، میری بہن کی ترغیب، گیلری میں میرا خوف۔ مجھے اب یاد آیا کہ ملازم بھی اس کمرے میں آنے سے گریز کرتے تھے۔ اپنے بچپن سے ہی ہم بچے اس کو ایک پراسرار خطہ سمجھتے تھے جو رہائش کے لیے قطعی موزوں نہیں تھا۔ اسی وقت زنجیر کی ہلکی سی آواز ایک بار پھر ابھری۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ مجھے اپنے ماتھے پر پسینے کے قطرے محسوس ہونے لگے۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی بڑے وزن کے نیچے دب گئی ہوں۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی، مجھے سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور میرا جسم کانپنے لگا۔ میں حرکت کرنے سے ڈر رہی تھی۔ کچھ دور پڑا صوفہ ہلنے کی آواز ابھری۔ یقیناً یہ کوئی پریت نہیں تھا، لیکن جو کوئی بھی تھا اس کی موجودگی 1000 گنا زیادہ خوفناک تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ جو کوئی بھی تھا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں دھیرے سے بستر سے نکلی، ایک چادر کھینچ کر اپنے جسم کے گرد لپیٹی اور اندھیرے میں ہاتھوں سے ٹٹولتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں وہاں سے نکل بھاگنا چاہتی تھی، لیکن ابھی 2 ہی قدم اٹھائے تھے کہ ایک تیز اور خوفناک غراہٹ سنائی دی، یوں جیسے کوئی بھیڑیا ہو۔ عین اسی وقت ایک ہاتھ نے میری آستین کو جکڑ لیا۔ میں بے حس و حرکت اپنی جگہ کھڑی رہی۔ کسی انجانے ہاتھ نے میرے لباس کی آستین کو گرفت میں لے رکھا تھا۔ میں ہلنے سے ڈر رہی تھی۔ وہ جو کوئی تھا اسے میری موجودگی کا علم ہو گیا تھا۔ میرا دماغ گھومنے لگا، کان سائیں سائیں کرنے لگے اور ٹانگوں میں طاقت ختم ہوتی محسوس ہونے لگی۔ میرا دل ڈوب رہا تھا اور حد سے زیادہ دہشت نے میرے حواس پر چھانا شروع کر دیا تھا۔ پھر میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب دوبارہ ہوش آیا تو میں بستر کے کنارے پر بیٹھی سردی سے کانپ رہی تھی۔ ہر طرف عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری آستین ابھی تک اس عفریت نے جکڑ رکھی ہے۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر یوں لگا جیسے کوئی دانت کچکا رہا ہو۔ اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر، کتنے گھنٹے یوں ہی گزر گئے۔ مجھے تو یوں لگا جیسے ایک عمر گزر گئی ہو۔ رات کی ان تاریک گھڑیوں میں اس خوفناک مہمان کی ہر گھناؤنی شکل میرے تصور میں ابھرتی رہی۔ یہ شاید ایک ڈھانچہ تھا، کھوکھلی آنکھوں کے سوراخوں اور بے گوشت جبڑے والا، یا پھر شاید کوئی پھولے ہوئے چہرے والا خون آشام جس کے منہ سے خون ٹپک رہا ہے۔ اب صبح کی روشنی پھیلنے پر ہی میں اس کی اصل شکل دیکھ سکتی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ صبح کی پہلی کرن چمکتے ہی ایسے خون آشام کہیں چھپ جاتے تھے۔ میں تو اس کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میرے دانت بج رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ میں برف کے مجسمے کی مانند سخت اور گونگی بنی اپنی جگہ بیٹھی رہی، یہاں تک کہ سردیوں کے ابتدائی دن کی سرد سرمئی روشنی کھڑکیوں سے جھلکنے لگی اور کھڑکی کے بھاری پردوں کے درمیان سے کمرے کے اندر اترنے لگی۔ کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ میں نے مڑ کر اس عفریت کی طرف دیکھا جس کے ہاتھ نے میری آستین کو جکڑ رکھا تھا۔ میں نے اسے بستر پر پڑے ہوئے دیکھا۔ وہ کوئی خون آشام یا ویمپائر نہیں تھا جو صبح کی روشنی کے ساتھ جل جاتا۔ وہ ایک حقیقت نظر آ رہا تھا۔ اس کا بھیانک سر تکیے پر پڑا تھا۔ وہ کوئی انسان تھا یا پھر ایک لاش جو کسی طاغوتی وقت کے تحت اپنی قبر سے نکلی ہو اور اب اس شیطان کا انتظار کر رہی ہے جس نے اسے متحرک کیا۔ وہ وہاں پڑا تھا، ایک بے ہنگم جسم جو دھول مٹی اور کیچڑ گارے سے لت پت تھا۔ اس کے چوڑے بے ترتیب اعضاء یوں بستر پر بکھرے پڑے تھے۔ لمبے الجھے اور مٹی سے اٹے ہوئے بال شیر کی عیال کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ میری طرف تھا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس حالت میں بھی اس کا چہرہ خوفناک نظر آ رہا تھا۔ سر کے الجھے ہوئے بال اور داڑھی آپس میں گھل مل گئے تھے۔ پیشانی پر زخموں کے نشانات تھے۔ اس کی کمر کے گرد لوہے کا ایک حلقہ تھا جس کے ساتھ ایک بھاری لیکن ٹوٹی ہوئی زنجیر لٹکی ہوئی تھی۔
शायद इसी जंजीर की आवाज़ मैंने सुनी थी। वो मखलूक, इसे मैं चाह कर भी इंसान नहीं कह सकती थी। इसकी कलाइयों पर बेड़ियों के निशान थे। इस्तख्वानी बाजू जो एक फटी हुई आस्तीन से बाहर निकला हुआ था, जख्मों से भरा हुआ था। पाँव नंगे थे और फटे हुए थे। इसका लिबास चीथड़ों के चंद टुकड़े थे। इसने अपने दुबले पतले हाथ से मेरी आस्तीन पकड़ी हुई थी। एक ही लम्हे में खौफनाक हकीकत मुझ पर आश्कार हो गई। मैं एक दीवाने की गिरफ्त में थी। मैं दहशत से कांप गई। भेड़ों के मरे हुए बच्चे, कीमती भैंसों की मौत, नंगे पाँव के निशानात और वो जंजीर जिसकी टूटी हुई कड़ी मरे हुए जानवरों के करीब से मिली थी, सब भेद खुलते चले गए। ये जंजीर तोड़कर वो अपनी कैद से भागा था, जहाँ इसके मुश्तइल जनून को बांध दिया गया था। इस भयानक सैमसन ने किस तरह जेल की सलाखों को तोड़ा होगा और यहाँ आकर छुप गया होगा। वो शिकारी दरिंदे की तरह शिकार करता था। इसी के निशान वहाँ थे। अब वो आज़ाद था। इस पर वहशत गालिब थी। मुझे इस वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए जब वो अपनी आंखें खोले और मेरी मौजूदगी से आगाह हो। इसका मेरी आस्तीन को पकड़ना भी बिलाशुबा एक ऐसा अमल था जो सोने और जागने के दरमियान किया गया था। अब अगर वो होश में आ गया तो मुझ पर हमला भी कर सकता था। वक्त गुजरता गया। सुबह हो चुकी थी। जल्द ही मेरी मुलाजमा मरियम हमेशा की तरह मुझे बेदार करने आ जाएगी। इसकी वजह से ये खौफनाक बला अपनी नींद से जाग जाएगी और फिर वो मेरे साथ भी वही सलूक करेगा जो इसने भेड़ों और भैंसों के साथ किया था। कोई भी मदद पहुंचने से पहले मौत मेरा मुकद्दर बन चुकी होगी। इसीलिए मुझे जो कुछ करना था इसके बेदार होने से पहले करना था। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे खौफ था। बाहर सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही दीवाने ने अपने जिस्म को हरकत दी। इसके होठों से एक आह उभरी और आहिस्ता आहिस्ता इसकी आँख खुल गई। मरियम ने जब तीसरी बार दस्तक दी तो मैं कांप गई। मुझे खौफ पैदा हुआ कि कहीं मरियम एकदम दरवाज़ा न खोल दे और दीवाना मुझ पर हमला कर दे। मैंने उस दीवाने की खस्ता हाल, खून आलूद आँखों में हैरत देखी। मैंने इसे आधी खाली नज़रों से मेरी तरफ घूरते हुए देखा। फिर इसकी आँखों में एक चमक पैदा होने लगी। इसके होठों पर सफाक मुस्कुराहट उभरने लगी। वो अपने दांतों को किसी भेड़िए की तरह कचकचा रहा था। मुझे अपनी जुरात पर हैरत हो रही थी। मैं बेहिस्सो हरकत बैठी इसकी तरफ देख रही थी। मेरी निगाहें साकित और बेबाक थीं। इस दीवाने ने मेरी आस्तीन छोड़ दी और कर्राते हुए अपना सर अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। मुझे इसी लम्हे का इंतज़ार था। मैं इसे खो नहीं सकती थी। तेज़ी से उठी और लपक कर दरवाजे को पूरा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही एक चीख मारते हुए मैं बाहर की तरफ भागी। हैरत ज़दा मरियम को बाजू से पकड़ा और अपनी जान बचाने के लिए पुकारती हुई सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागी। मेरी और मरियम की चीखों से घर गूंजने लगा। अपने पीछे मैंने दीवाने की एक लंबी चीख सुनी, एक जंगली जानवर की सी धाड़। मैंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। मैं भागने के बजाय उड़ी चली जा रही थी। बहुत सी आवाज़ों की चीखें, पाँव घिसटने की आवाज़, वहशियाना चीखें, एक कोहराम मच गया था। मैं चीखती हुई ज़मीन पर गिर पड़ी। मुझे बचाओ, मैं चीखी और बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मेरे बिस्तर के इर्द गिर्द मेहरबान चेहरे नज़र आ रहे थे। मेरे वालिद और बहनें, सबकी मोहब्बत भरी नज़रें मुझ पर झुकी हुई थीं। लेकिन मैं कुछ कहने से पहले ही दोबारा बेहोश हो गई। जब मैं तवील अरसे बाद सेहतयाब हुई तो जो मंज़र मुझे देखने को मिला, इसने मुझे लर्जा कर रख दिया। मेरे वालिद और मेरी बहनों ने मेरी जिस्मानी और ज़हनी सेहत की बहाली में कोई कसर न उठा रखी। इनकी बदौलत मैं इस साहने से बचकर दोबारा ज़िंदगी में वापस आने के काबिल हो सकी। लेकिन जो ज़िंदगी मुझे वापस मिली वो बिल्कुल ही बदल चुकी थी। एक तवील अरसे तक मुझे आईना देखने न दिया गया। आखिर मेरे पहम इसरार पर जब मेरे सामने आईना लाया गया तो मैं काफ़ी देर दम बखुद बैठी रह गई। मेरे लिए कुछ बोलना भी दुश्वार हो गया था। मेरी जवानी एक झटके में ही चली गई थी। इस एक रात ने मुझसे मेरा जोबन और जवानी सब छीन लिया था।
آئینے میں مجھے اپنا چہرہ جو دکھائی دیا وہ محض سوکھے ہونٹوں، جھریوں بھرے چہرے اور بے رونق آنکھوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ سیاہ ریشمی بال برف کی طرح سفید ہو چکے تھے۔ ایک ہی رات میں نصف صدی کی تباہی میرے چہرے پر گزر گئی تھی۔ اس شدید صدمے کے بعد میرے اعصاب کبھی بحال نہ ہو سکے۔ میں ایک ہی رات میں 18 سال سے 81 سال کا سفر طے کر گئی تھی۔ ریجنالڈ بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا، میرے ساتھ صرف غم رہ گیا۔ میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، بوڑھی اور اکیلی۔ میری بہنیں مجھے اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کرتی ہیں، لیکن میں اپنے پریت چہرے اور مردہ آنکھوں سے ان کے گھروں کو اداس نہیں کر سکتی۔ ریجنالڈ نے کسی اور سے شادی کر لی تھی اور اب تو اسے اس دنیا سے گزرے بھی کئی سال ہو چکے ہیں۔ میں نے اس کے لیے دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑا، حالانکہ اس نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا تھا جب مجھے اس کی ضرورت تھی۔ اب میرا اختتام قریب ہے۔ مجھے زندگی کی زیادہ چاہت ہی نہیں، نہ ہی میں دولت اور جائیداد چاہتی ہوں۔ میری خواہش پر میرا حصہ میری بہنوں کے درمیان بانٹ دیا گیا تھا۔ مجھے وراثت کی کیا ضرورت تھی؟ میں اس وحشت کی ایک رات کا ٹوٹا ہوا ملبہ ہی تو ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں سے اور اپنے ملنے جلنے والوں سے شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔